یہودی کہہ رہے تھے کہ جب مسیح آئے گا تو اس کی پہچان کے لیے ماضی میں کیا ہوا، ایلیا یعنی الیاس زندہ آسمانوں پر چلا گیا تھا، الیاس آسمانوں سے آئے گا، آسمان سے اترے گا، اور الیاس بتائے گا کہ یہ مسیح، الیاس جس کی تصدیق کرے گا وہی مسیح ہوگا۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم آیا، عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کس نے کی؟ عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کی یحییٰ نے، یہودی پکڑ کے یحییٰ کو قتل کر دیا، یہودی نے پکڑ کے اپنی طرف سے یحییٰ کو بھی قتل کر دیا، حالانکہ یحییٰ کہہ رہا تھا میں آسمان سے آیا ہوں، میں وہی ایلیا ہوں جو آسمان پر گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تو ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا اے عقل کے اندھو، گدھے کے بچوں، آسمانوں سے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم لیتے ہو۔ رب جو بشر وجود میں لے کر آتا ہے اس کا قانون نہیں بدلے گا، اس کے قانون میں، سنت میں رائے برابر بھی تبدیلی نہیں ہے۔ جو بھی دو ٹانگوں والا آئے گا اسی طرح آئے گا جیسے قانون ہے ایک مرد اور عورت سے، لیکن مسئلہ یہ ہے، فرق یہ ہے کہ ہر شخص اس کا جوڑا ہے، اس طرح یہ جو دو ٹانگوں والے ان کا بھی جوڑا ہے، صرف مرد اور عورت کی بات نہیں ہو رہی، ایک جوڑا وہ ہے، ایک وہ ہے جو اوپر سے آتے ہیں، ایک وہ جو نیچے سے آتے ہیں۔ اوپر سے آنا نیچے سے آنا کیا ہے؟ اوپر سے آنا یہ ہے کہ رب، اوپر کون ہے؟ رب، اور نیچے کون ہے؟ زمین پر رب کے شریک۔ تو اوپر سے آنے کا مطلب یہ، اگر رب جو ہے، جو اوپر والا ہے، وہ پانی کو، سمندروں سے پانی کو اوپر اٹھاتا ہے، اس پانی کو بخارات کی صورت میں اوپر لے کے جاتا ہے، بادلوں کی صورت میں ان کو گھماتا پھراتا ہے اور زمین پر نیچے بارش میں برساتا ہے، اس پانی سے جو رزق وجود میں آتا ہے، اس رزق سے جو وجود میں آتے ہیں وہ ہوتے ہیں اوپر سے آنے والے، وہ آتے ہیں اوپر سے، وہ اوپر سے آنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو طیب رزق سے وجود میں آتے ہیں وہ اوپر سے آنے والے ہوتے ہیں، وہ رب کے بھیجے ہوتے ہیں، وہ حلال کے ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس جو نیچے سے آتے ہیں وہ کون ہے؟ انسان دنیا کو دیکھ کر، ظاہر دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں، جوڑے بناتے ہیں، خود شرک کرتے ہیں، رزق میں مداخلت کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، خود رزق اگاتے ہیں، وجود میں لاتے ہیں، اور اس رزق سے جو وجود میں آتے ہیں، یہ ہے نیچے سے آنے والے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ حرام کے، اوپر سے آنے والے حلال کے، کہ جو جوڑے رب بناتا ہے، رب جس مرد اور عورت کو جوڑتا ہے، نہ کہ وہ ظاہر معاشرہ ان کو جوڑتا ہے، یا معاشرے کو دیکھ کے جو معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے کہ ذات پات دیکھی جائے گی، رنگ نسل دیکھا جائے گا، پھر اسے کیا کہتے ہیں کہ دولت دیکھی جائے گی، ظاہری حسن دیکھا جائے گا، پھر رشتہ قائم کیا جائے گا۔ نہیں، جو انسانوں کے مطابق چلتے ہیں، انسانوں کی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، جو انسانی رزق کھاتے ہیں، وہ نیچے سے آنے والے ہوتے ہیں، وہ حرام کے ہوتے ہیں۔ رب نے اجازت نہیں دی یہ کرنے کی، ایسے بچے وجود میں لانے کی، ایسا بننے کی۔ اور جو طیب رزق کھاتے ہیں، جو رب کے بنائے ہوئے جوڑے ہوتے ہیں، جو تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، ان سے جو اولاد آتی ہے وہ حلال کی ہوتی ہے، وہ اوپر سے آئی ہوئی ہوتی ہے، رب کی لائی ہوئی، رب کی بھیجی ہوئی۔ یہ ان کو یحییٰ نے بتایا، لیکن ان کی عقل میں پھر بھی نہیں آیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو بعد کی بات ہے، وہ اس کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے تجھے دیکھتے ہیں۔ اب یہودی بھی انتظار میں تھے کہ آسمانوں سے ایک آئے گا، لیکن جس کے بارے میں وہ آسمانوں سے آنے کے دعوے دار تھے، منتظر تھے، وہ کہاں سے آیا؟ تاریخ نے کیا ثابت کیا؟ وہ اسی طرح، انہی کی طرح پیدا ہوا، لیکن چیز یہ ہے کہ اس کا رزق طیب تھا، وہ طیب رزق سے وجود میں آیا تھا، وہ طیب کھاتا تھا۔ پھر اسی طرح اس کے بعد عیسائی انتظار کریں کہ عیسیٰ اوپر سے آئے گا، اوپر سے آئے گا، اوپر سے آئے گا، لیکن آ گیا محمد۔ کیسے؟ کیا اس طرح جیسے وہ کہہ رہے تھے؟ ہاں، محمد آیا اوپر سے، لیکن وہ اوپر سے آنا کیا تھا؟ جہالت تھی، گمراہیاں تھیں۔ یہ کہہ رہے تھے، یہ ظن کی ظاہر کے پیچھے چلنے والے تھے، یہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکے، غیب کو، یہ ظن کی تباہ کرنے والے تھے، یعنی جو ظاہر ان کے نزدیک اوپر سے آنا کیا تھا جو ان آنکھوں سے نظر آئے۔ رب کہتا ہے اوپر سے آنا کیا ہے جو دل کی آنکھوں سے نظر آئے۔ یہ ظن کی تباہ کرنے والے، رب کہہ رہا ہے جو ظن کی تباہ کرنے والے ہیں، ظاہر کے پیچھے چلنے والے، وہ گمراہ ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ ان کو حقیقت نہیں دکھائی دیتی، ان کو جو دکھائی دیتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اوپر سے آنا کیا ہے، آسمانوں سے اترنا کیا ہے، یہ اگر سمجھنا ہے تو دل کی آنکھوں سے دیکھو، یہ تمہیں بتائے گا۔
ورنہ سر کی آنکھیں دھوکہ کھا جاؤ گے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اس کے حواریوں نے پوچھا کہ جو امت کے علماء ہیں، جو یہودی علماء ہیں، جن کے پیچھے ہم آج تک چلتے آئے آپ کے آنے سے پہلے، جن کے پیچھے ہم چل رہے تھے، جن کے پیچھے چل کر ذلیل ہو رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایلیا اوپر جا چکا ہے، آسمانوں پہ گیا تھا، وہ آئے گا، آسمانوں سے اترے گا، وہ تصدیق کرے گا۔ تو یہی تو عیسیٰ نے بھی کہا، اس نے کہا وہ جس نے میری تصدیق کی، جو یحییٰ، وہ اوپر سے تو آیا تھا، وہ لیکن یہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، یہ ظن کی تباہ کرنے والے، ان کو تھوڑی نظر آئے گا، یہ اندھے ہیں۔ ایسے اب یہ قرآن اٹھا کر دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سمن بکمن امن فہم لا یرجعون۔ بہرے، گونگے، اندھے، یہ رجوع نہیں کرنے والے، نہیں، حق کی طرف نہیں پلٹنے والے۔ کیوں؟ اب بہرے، گونگے، اندھے کن کو کہا جا رہا ہے؟ کیا کان نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، زبان نہیں ہے؟ جی، کیا کان نہیں ہے، زبان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں؟ کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے بہرے، گونگے، اندھے۔ کیوں؟ وہ دل ہیں سینوں میں، جندے ہو جاتے ہیں، گونگے بہرے ہو جاتے ہیں۔ غیب سننے، دیکھنے، سمجھنے کی صلاحیتیں نہ ہونا،